باب آداب السلام، سلام کے سلسلے میں جو شریعت نے آداب سکھائے ہیں اس سلسلے کی احادیث بیان کی جا رہی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القاعد والقلیل علی الکثیر، متفق علیہ، وفی روایت للبخاری والصغیر علی الکبیر۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار سلام کرے پیدل چلنے والے کو، یعنی سلام کے آداب میں ہے کہ جو سوار ہے، کسی سواری پہ سوار ہے تو جب وہ گزرے تو جو لوگ پیدل چل رہے ہیں ان کو سلام کرے۔ والماشی علی القاعد، ایسے ہی جو شخص چل رہا ہے اور جو شخص بیٹھا ہوا ہے تو چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے۔ والقلیل علی الکثیر، اور چھوٹی جماعت اگر جا رہی ہے تو جو کوئی بڑی جماعت ہے، زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو چھوٹے چھوٹے جو مختصر لوگ ہیں یہ زیادہ لوگوں کو سلام کرے۔ تو گویا یہ آداب سلام میں ہے، اور یہ روایت امام بخاری اور امام مسلم نے بیان کی ہے۔ اور اس سلسلے میں جہاں تک مسئلہ ہے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ اب یہ بتایا گیا کہ سواری پہ جو سوار ہو وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، تو گویا جب آدمی کسی بلندی پہ ہوتا ہے، سواری پہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر احساس کبر ہو سکتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میں سواری پہ جا رہا ہوں، میں چمچماتی کار پہ جا رہا ہوں، بقیہ لوگ پیدل چل رہے ہیں، تو اس کے اس جذبے کی گویا علاج کرنے کے لیے کہ تم سلام کرو، اس کو پابند کیا کہ سلام کرو لوگوں کو، تاکہ یہ جذبہ کبر یا بڑپن کا جذبہ نہ پیدا ہو بلکہ تواضع اور مسکنت آئے۔ اور یہ حکمتیں بیان کی ہیں شرح حدیث نے۔ اسی طرح جو چلنے والا ہے وہ بیٹھنے والے کو سلام کرے، تو گیا چلنے میں کی جو حالت ہوتی ہے، آدمی کھڑا ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، وہ لوگ ایسے ہی بیچارے بیٹھے ہیں تو کہیں یہ محسوس نہ کرے کہ میں چلتا پھرتا کام کرنے والا آدمی ہوں، باقی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس طرح کے اس احساس کو مٹانے کے لیے اس کو پابند کہے گا کہ تم پہلے سلام کرو۔ اسی طرح چھوٹی جماعت جو ہے بڑی جماعت سلام کرے، یہ بھی ادب ہے کہ اگر چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی جماعت ہے تو چھوٹی جماعت جو ہے بڑی جماعت کو سلام کرے۔ یہ آداب بتائے گئے ہیں، یعنی یہ لازم نہیں ہے کہ اب بیٹھنے والا سلام کرے ہی نہ کھڑے ہونے والے کو، یا پیدل چلنے والا سواری پہ جانے والے کو سلام کرے ہی نہ، ایسا نہیں ہے۔ ادب بتایا گیا ہے کہ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ اس طرح سلام کے آداب میں یہ طریقہ ہے۔ دوسری حدیث ہے وعن ابی امامۃ سد بن الباہ عجلان الباہلی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس باللہ من بدأهم بالسلام، رواہ ابو داود باسناد جید، ورواہ الترمذی عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قیل یا رسول اللہ الرجلان یلتقیان ایہما یبدأ بالسلام قال اولاہما باللہ تعالی، قال الترمذی ھذا حدیث حسن۔ یہ دوسری روایت ہے، ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کو سلام کرنے میں پہل کرے وہ اللہ سے بہت قریب ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ ان اول الناس باللہ، اللہ کا دوست، اللہ سے قریب کون شخص ہے؟ جو سلام کرنے میں پہل کرے، یہ انتظار نہ کرے منہ جھکائے ہوئے کہ لوگ مجھے سلام کریں گے، بلکہ سلام کرنے میں پہل جو کرتا ہو وہ ایسا کرے۔ ہم نے اپنے بہت سے اساتذہ کو دیکھا ہو کہ کبھی یہ جو ہے مشکل تھا کہ ان کو کوئی سلام پہلے کر لے، دور ہی سے فوراً سلام، جبکہ ہر اعتبار سے وہ بڑے عمر میں، علم و عمل میں، تو یہ گویا طریقہ ہے کہ سلام میں پہل کرنے والے کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ یہ ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اور ایک حدیث میں امامہ کی حدیث ہے، ابو امامہ کی، ترمذی میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا
کہ اچھا یہ بتائیے کہ دو آدمی ملتے ہیں تو ان میں سے پہلے سلام کون کرتا ہے؟ یعنی اب دو آدمی مل رہے ہیں، دونوں بالکل یکساں ہیں، ایک جیسے ہیں، تو ان میں سے سلام پہلے کون کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اولاہما باللہ تعالی، ان میں سے جو اللہ سے زیادہ قریب ہوگا وہی ابتدا کرے گا سلام میں، سلام میں ابتدا وہی کرے گا جو اللہ سے قریب ہوگا۔ گویا یہ ایک ایسی نیکی ہے اور ایک ایسی دعا ہے کہ اس میں پہل کرنے میں وہ اللہ سے قربت کی بات کہی گئی ہے۔ تو گویا وہ کبر اور بڑپن اور اپنے کو بہتر سمجھنے سے گویا وہ نہیں سمجھ رہا ہے، تبھی وہ پہل کر رہا ہے، ورنہ اگر اس کے خلاف ہے تو پھر وہ رکے گا۔ اس واسطے جو سلام میں پہل کرے گا وہی بہتر ہوگا۔ باب استحباب عیادت السلام علی من تکرر لقاؤه على قرب بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال او حال بینہما شجرۃ ونحوها۔ یہ بھی ایک جو ہے خاص مسئلے کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص سے بار بار ملاقات ہو تو اس وقت سلام کرنے کا کیا حکم ہے؟ مثلا ایک شخص جو ہے ابھی گیا اور پھر آیا تو فوری طور پہ اسے سلام کرے، یا یہ کہ آدمی جا رہا ہو اور راستے میں کوئی درخت یا کوئی آڑ آ جائے پھر وہ ملے تو پھر سلام کا کیا حکم ہے؟ تو یہ چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں۔ پہلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فی حدیث المسیء صلاته انه جاء فصلى ثم جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فسلم علیہ فرد علیہ السلام فقال ارجع فصلی فانك لم تصلی فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلی اللہ علیہ وسلم حتى فعل ذلك 3 مرات متفق علیہ۔ یہ جو حدیث بیان کی جا رہی ہے اس میں بہت سارے مسئلے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں یہی بڑی بات ہے کہ ایک فرمان میں بہت سارے مسئلے اس سے نکالے جاتے ہیں اور بیان کیے جاتے ہیں۔ اس میں دیکھیے ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس نے نماز پڑھنے میں کوتاہی کی تھی، یعنی ایک صحابی تھے جن سے نماز کی ادائیگی میں اور طرز ادا میں کوتاہی ہو رہی تھی، تو اس کا حال بیان کر رہے ہیں کہ وہ شخص جب آئے اور انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یعنی ایک صاحب آئے مسجد میں اپنے طور پہ انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، وسلم علیہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دیا۔ اس کے بعد حضور نے ان سے فرمایا ارجع فصلی، میاں لوٹ جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، چونکہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ یعنی انہوں نے نماز میں جلدی نماز پڑھی تھی اور مکمل اطمینان سے نماز نہیں پڑھی تھی، اس کے بہت سی چیزیں پوری نہیں کی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ تم نے نماز پڑھا ہی نہیں۔ ظاہر ہے کہ جب نماز میں غلطیاں کی ہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ فرجع فصلی، تو وہ صاحب جو ہے لوٹ کے اس نے دوبارہ نماز پڑھی۔ اس کے بعد پھر وہ آئے فسلم علی النبی، پھر انہوں نے سلام کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے جواب دیا، اور اسی طرح 3 مرتبہ ہوا۔ یعنی وہ آئے نماز پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اسی طرح 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ تو ان کی نماز میں جو کمی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ یہ کمی ہے، اس طرح پڑھو، اور آپ نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح تم لوگ نماز پڑھو۔ یعنی رسول دین نقل ہے، دین جو ہے سراپا نقل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہی صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، تو جس طرح نماز ایسی چلی آ رہی ہے، تو ان سے نماز میں کوتاہیاں ہوئی تھیں تو آپ نے ان کی اصلاح فرمائی۔ لیکن یہاں جو بیان کیا گیا وہ یہ کہ ظاہر ہے کہ نماز پڑھنے میں کتنا وقفہ لگے گا، تھوڑی دیر، اس کے بعد پھر آئے وہ تو انہوں نے سلام کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تو 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا، تھوڑی دیر کے بعد آئے تب بھی سلام کیا۔ تو پتہ یہ چلا یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ دن میں سلام کر لیا تو بہت ہو گیا، بلکہ جب ملاقات ہو تب سلام کرے۔ دوسری حدیث ہے وعنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا لقي احدكم اخاه فليسلم عليه
فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه رواہ ابو داؤد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلم بھائی سے ملاقات کرے تو اس کو سلام کرے، فلیسلم علیہ، تو اس کو سلام کرے۔ اب اگر سلام کرنے کے بعد دونوں چلے اور بیچ میں کوئی درخت آ گیا، یعنی گویا آمنا سامنا ختم ہو گیا، پھر جب دوسری طرف یا کوئی دیوار یا آڑ بیچ میں آ گئی یا کوئی پتھر بیچ میں آ گیا، یعنی کوئی ایسی رکاوٹ ہو گئی کہ دونوں کا آمنا سامنا ختم ہو گیا، تو گویا نظروں سے اوجھل ہو گئے، تو پھر دوبارہ ملے تو پھر سلام کریں۔ تو سلام کی اتنی کثرت کرنی چاہیے کہ اگر تھوڑی دیر پہلے ملے ہیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ ملے تو وہ پہلا ہی سلام کافی نہ سمجھے بلکہ پھر دوبارہ سلام کرے۔ باب استحباب السلام اذا دخل بیتہ، جب گھر میں داخل ہو تو بھی سلام کرنا مستحب ہے۔ کوئی آدمی جب اپنے گھر میں جائے، اللہ تعالی قال اللہ تعالی فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو خود اپنے اوپر سلام کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بابرکت تحیہ ہے، بابرکت جو تحفہ ہے۔ تو سورہ نور میں اللہ نے فرمایا، حکم ہے کہ جب اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی اذا دخلت علی اہلک فسلم یکن برکۃ علیک وعلی اہل بیتک، رواہ الترمذی وہذا حدیث حسن صحیح۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خطاب کر کے فرمایا پیارے بیٹے، یا بنیہ، کیونکہ حضرت انس جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور تو آپ نے ایک خادم کو، جو شخص آپ کے ساتھ رہ رہا ہے بچپن سے وہ رہے، تو ان کو کس پیار سے آپ خطاب کر رہے ہیں، یا بنیہ، پیارے بیٹے، جب تم اپنے گھر میں جاؤ، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ یہ سلام تمہارے لیے برکت کا ذریعہ بنے گا اور تمہارے گھرانے کے لیے برکت کا ذریعہ بنے گا۔ اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے کہ آدمی خود اپنے گھر میں جا کے سلام نہیں کرتا، ویسے چلا جاتا ہے۔ ننھے بچوں کو تو جب سکھایا تھا مکتب میں تو وہ تو بہت بلند آواز سے سلام کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں اور جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد سب بھول جاتے ہیں، جبکہ جب گھر میں جائے تو سلام کر کے جانا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت بھی بتا دی کہ اس سے تمہیں برکت ہوگی اور تمہارے گھرانے میں برکت ہوگی۔ اب برکت سے ظاہر ہے برکت ایسی چیز ہے کہ اللہ کی برکت کا انتظار رہتا ہے۔ باب السلام علی الصبیان، بچوں کو سلام کرنا۔ عن انس رضی اللہ عنہ انہ مر رسول علی صبیان فسلم علیہم وقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ۔ حضرت انس کہتے ہیں، حضرت انس جو ہے ایک مرتبہ بچوں پر سے گزرے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر بچوں پہ ہوا، تو حضرت انس نے بچوں کو سلام کیا اور کیا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے، یعنی جب بھی کوئی بچوں پر سے آپ کا گزر ہوتا تو آپ بچوں کو سلام کرتے۔ اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ بچوں کو آپ سلام کریں گے تو بچوں کو عادت پڑے گی سلام کرنے کی، بچوں کو عادت پڑے گی اور بچے محسوس کریں گے کہ جو ہے اس طرح سلام کیا جاتا ہے، تو تعلیم و تربیت اور پھر جو سلام کی جو برکتیں ہیں وہ بچوں پہ بھی ہوں گی، آپ پہ بھی ہوں گی، گھرانے پہ بھی ہوں گی، تو بچوں کو بھی سلام کرنا چاہیے، انتظار میں نہیں رہنا چاہیے۔ بہت سے لوگ اپنے ملازموں سے سلام کے انتظار میں رہتے ہیں، بہت سے لوگ اپنے ماننے جاننے والوں سے سلام کے انتظار میں رہتے ہیں، حالانکہ سلام کی پہل کیجیے، چاہے بچے ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، سب کو سلام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، جو حدیث میں طریقے بتائے گئے ہیں اس پہ ہم عمل کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔